چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں انتخابات نظر نہیں آ رہے، ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے بڑا ظلم کیا، ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ ہم افغانستان جنگجوؤں سمیت 40,000 افراد کی آبادی چاہتے تھے، مگر نئی حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جب میری حکومت گئی تو سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی توجہ ٹی ٹی پی سے ہٹ گئی اور انہیں ابھرنے کا موقع مل گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست نہیں تھی، ہم امریکی ڈالرز کے لیے دوسروں کی جنگ لڑتے رہے، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں فرق کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں آمریت کا دروازہ کھلے اور پھر بیک ڈور سے وزیر اعظم بن سکے۔ خان صاحب کی پہلی سازش تھی اسٹیبلشمنٹ میں سہولت کاروں کی موجودگی میں الیکشن ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ سے تو سہولت کار ہٹ گئے لیکن کسی اور ادارے میں شاید ابھی ہوں۔ الیکشن وقت پر ہوئے تو عمران کے سہولت کار کسی بھی ادارے میں موجود نہیں رہیں گے۔ انہیں اسی بات کی تکلیف ہے، اسی لیے جھوٹ، نفرت، تقسیم کی سیاست تقسیم کر رہے ہیں۔ امن دشمنوں کے خلاف جنگ بلا تفریق جاری رہے گی، تخریب کاری کی لعنت کا قوم کی منگوں کے مطابق خاتمہ کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اہم فیصلے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس 27 اور 28 دسمبر کو ہوئی۔ فوج کے پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا۔ زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں قومی اسمبلی میں استعفوں اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ سمیت اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ اسد عمر کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت کے متعلق عمران خان کے بیان پر تعجب نہیں، ہر صحافی ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کر رہا ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ جب تک سیاست ٹھیک نہیں کرتے معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی، قرضوں پر نہیں بیرونی ادائیگیوں پر ڈیفالٹ کر چکے۔ اسد عمر مزید بولے پی ٹی آئی کی چوری چھپے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ تحریک انصاف کے لیے روزانہ نئے قوانین بن رہے ہیں، یہاں تمام لوگوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر استعفے دیے، 127 استعفے دیے اور اب تک ان کے اوپر الیکشنز نہیں ہوئے۔ جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں جیسے کالا چور بھاگتا ہے چوری کے بعد۔ اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو مزاحمت کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا حکومت ناکام ہے یا کامیاب، تبدیلی آئینی طریقے سے ہی آنی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ غیر آئینی طریقے کی سوچ ہے، ایسی حکومت آئین سے ماورا ہوگی جسے پی ٹی آئی تسلیم نہیں کرے گی۔ فواد چودھری کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی پر اسمبلیوں کی تحلیل کی اسمبلی رکوانے کا دباؤ تھا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ ہم آئین کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے گروپس کو ملانے کا معاملہ۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے تمام گروپس کو ایم کیو ایم میں ضم کرنے کا فارمولہ طے کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے رابطہ کمیٹی کے تمام ارکان کو پی ایس پی سمیت تمام گروپس کو ایم کیو ایم میں ضم کرنے پر راضی کیا۔ پہلے مرحلے میں پی ایس پی ایم کیو ایم میں ضم ہوگی۔ پاکستان کو اگلے ماہ 2 خلیجی ممالک کے بینکوں کو $1 ارب کے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ کمرشل بینکوں کو 600 ملین اور 415 ملین کی الگ الگ ادائیگیاں کرنی ہیں۔ اس رقم کی واپسی پاکستان کے زیر مبادلہ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ ملک کے زیر مبادلہ کے ذخائر محض $6 ارب کے رہ چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی عدم موجودگی میں ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے سویابین کی رپورٹ کی حتمی منظوری دے دی۔ جی ایم او سویابین کی درآمد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا نان جی ایم اور سویابین کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ جی ایم او سویابین کو ری ایکسپورٹ کرنا ہوگا۔ جاتا دسمبر بھیگ گیا، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، اوکاڑا، سانگلہ ہیل، پشاور اور کوئٹہ میں بادل برس پڑے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، فضائی آلودگی میں کمی،
जियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। डेरा लाजार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान मजीद बदतरीन सैलाब आ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खबरदार कर दिया। मौसम और माहौलियात पर अक़वाम मुत्तहिदा की 2022 की सालाना जायजा रिपोर्ट। कहा गया कि पाकिस्तान में मानसून के सबब सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खतरात होंगे। करक के इलाके टेरी के रहायशों ने गैस के हसूल के लिए अनोखा मगर खतरनाक तरीका अपना लिया। इलाका मकीन सुई गैस प्लास्टिक के बड़े थैलों में भरकर घरों को ले जाने लगे। कहते हैं गैस की पैदावारी इलाके में मुकामी अफराद को ही गैस फराहम नहीं की जा रही। नैब ने थरकोल प्रोजेक्ट में 1 अरब 29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब कराची ने महकमे आपाशी के सेक्रेटरी को खत लिखकर रिकॉर्ड तलब कर लिया। मंसूबे के बिल पास करने वालों के नाम और रिकॉर्ड तलब किया गया। कनाडा के अस्पताल में ज़ेर इलाज मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील का अपनी सेहत के हवाले से बयान सामने आ गया। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अल्लाह के फजल से अब तबीयत बेहतर है। 3 दिन मजीद अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मौलाना तारिक जमील ने चाहने वालों से मजीद दुआओं की दरख्वास्त की। तारिक जमील के बेटे ने भी कहा कि वालिद को चंद रोज मजीद डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में रखा जाएगा। कराची टेस्ट का आज चौथा और अहम दिन। न्यूजीलैंड ने 440 रन 6 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ा दी। मेहमान केवीज टीम को पाकिस्तान पर पहली इनिंग्स में बरतरी मिलने लगी। केन विल्सन सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद। अबरार अहमद ने 3 और नुमान अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। अमेरिका में तबाहकुन बर्फानी तूफान के बाद सैलाब की आफत। मगरबी न्यूयॉर्क में जुमा और हफ्ता को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को। वाशिंगटन और ओरेगॉन पहले ही सैलाब से मुतासिर हैं। अमेरिका की 8 रियासतों में मजमूई हलाकतें 70 से तजावुज कर गईं। एरी काउंटी में 34 अफराद हलाक हो गए। अक्सर लोग गाड़ियों और घरों में मुर्दा पाए गए। अमवात बढ़ने का खदशा। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई कहते हैं तालिबान के लिए बेहतर है तमाम तबकात पर मुश्तमिल नुमाइंदा हुकूमत बनाई जाए, नया आइन तश्कील दिया जाए। मजीद बोले अफगानिस्तान को अमरीका, रूस और चीन के दरमियान इख्तलाफात का मरकज नहीं होना चाहिए। जो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ वही अब होता नजर आ रहा है। और साल 2022 पाकिस्तानी रुपए के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। 2022 के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर में 47 रुपए 48 पैसे से ज़ायद इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से अवाम को पूरे साल महंगाई का सामना रहा।